کچھ سامان السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر نشریات میں آپ کا میزبان زیر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ آج بھی اپنے چاہنے والوں، اپنے گھر والوں، اپنے مہمانوں کے ساتھ سحری کے آغاز میں 18ویں سحری کے آغاز میں تیاری کر رہے ہوں گے۔ کئی خواتین گھروں میں مزے کے لذت و بھرے پکوان بنا رہی ہوں گی اور کئی لوگ عبادات میں مصروف عمل ہوں گے اور کئی لوگ بڑے بڑے ماشاءاللہ دسترخوان سجنے لگے ہیں کراچی میں، تو ان دسترخوانوں کو سجا رہے ہوں گے۔ اور آج بھی ہم موجود ہیں 18ویں سحری کے آغاز میں، جس میں آج ہمارے ساتھ ملاحظہ کریں گے ہماری بڑی پیاری سی مہمانوں کی کاوشیں، بہت زیادہ انفارمیٹیو گفتگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ، نعت خواں حضرات نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، علماء کرام ہماری مذہبی امور کے حوالے سے ہماری رہنمائی دیں گے، شیف مزے مزے کے کھانے بنائیں گی اور اس کے ساتھ قوال حضرات ہماری مزید اس خوبصورت سحر نشریات کو خوبصورت کریں گے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہمارے بہترین سا سیگمنٹ جو ہے نعت کمپٹیشن کا سیگمنٹ، اس کو کہ کیا تیاری کے ساتھ آج کے بچے ہمارے ساتھ پرفارمنس دے رہے ہیں، جو نعت خوانی کے حوالے سے بڑا خوبصورت سلسلہ ایک ہمارا آغاز رمضان سے جڑا ہے۔ تو ناظرین، اس رمضان مبارک میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بے حساب بخشش و مغفرت کروا سکیں، اور خاص طور پہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے بچوں سے، بوڑھوں سے، پیاروں سے، ساتھ رہنے والوں سے شفقت و محبت فرماتے تھے۔ تو جب اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے ساتھ عام کر دیا، اجاگر کر دیا، تو ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ صحرا کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو آواز آتی ہے اتنے میں کہ یا رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم متوجہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر ایک دفعہ آواز آتی ہے یا رسول اللہ۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں تو ایک ہرنی نظر آتی ہے۔ اس ہرنی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے ہرنی تمہاری حاجت کیا ہے؟ ہرنی کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں سے آزاد کر دیں، سامنے ہی ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ میرے دو نامولود بچے کو کہتے ہیں جو پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کو دودھ پلانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اگر تمہیں آزاد کر دیا تو تم واپس آؤ گی؟ تو ہرنی کہتی ہے اگر میں نہ واپس آؤں تو اللہ کا مجھ پہ سخت عذاب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ جاتی ہے اور بچوں کو دودھ پلا کر اپنے وعدے کے مطابق واپس آ جاتی ہے۔ تو اتنے میں ایک عربی جس نے اس ہرنی کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی خدمت کا موقع دیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عربی اس اونٹنی کو آزاد کر دو۔ تو عربی اس ہمارے حضور کی بات پر پیروی کرتے ہوئے اس اونٹنی کو آزاد کر دیتا ہے، اور اونٹنی بھاگتے ہوئے جاتی ہے، دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور کہتی ہے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول نبی ہیں۔ تو ہمارے رسول نے اس بات کو ایک عام کر دیا کہ دست شفقت اور صرف دست شفقت اور محبت صرف نہ صرف انسانوں سے فرمائی، نہ صرف دوستوں سے رہنے والوں کے ساتھ، بلکہ جانوروں سے بھی انہوں نے محبت اور شفقت کا سلوک دیا۔ کیا بات ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت مبارکہ پہ چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहेगा और आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारे बड़े प्यारे मेहमानों को, और ख़ास तौर पे हमारी ख़ास मेहमान शख्सियत में आज बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जिनका ताल्लुक़ समाजी तौर पर भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं और कारोबारी हवाले से भी बहुत एक अजीम नाम है। लेकिन उस अजीम नाम को सुनने के लिए और उनको हम वेलकम करें, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आज की खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन सपोर्टिव पार्टनर का हमारे साथ साथ हासिल है वो हैं गिरोह सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स, गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, रीम्स ट्रेवल एंड टूर्स, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, बम्बई लाइट हाउस, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, एच.एन. वेलनेस, WCI स्टूडियो, तस्नीम सदफ इलियास सलून, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग नेटवर्क, ZA डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, अवान लिबास। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल अवान साहब, आपके ड्रेसेस पहन के मैं रोज़ाना अपने नाज़रीन के सामने हाजिर होता हूं और वो पसंदीदगी का इजहार करते हैं। कराची का जायका हलीम, कराची का जायका हलीम बहुत ज़बरदस्त रमज़ान मुबारक में अपनी ऑफ़र्स दे रहे हैं तीनों ब्रांचेस में, जो 2 ब्रांचेस वाक़ हैं लांडी में, 1 ब्रांच है इनकी कोरंगी में, तो तीनों ब्रांचेस में आप लोग विज़िट करें और डिस्काउंटेड ऑफ़र में रमज़ान मुबारक में अच्छे रेस्टोरेंट का खाना भी खाएँ। और रैप एंड रिबन के हमारे साथ बड़े अच्छे स्टफ़ खजूर मौजूद हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कर रही हैं। रैप एंड रिबन अस्मा साहिबा, आपका इतने अच्छे तोहफे देने के लिए शुक्रिया। आप इसको भी इनके ऑनलाइन पेजेस पे जाकर बाय कर सकते हैं, अपने घरों पर डिलीवरी करवा सकते हैं। और इसके साथ नेल्सन पेंट, नेल्सन पेंट भाई क्या है, नेल्सन पेंट है रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट आला मयार का नेशनल ब्रांड है। इसके साथ नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिसमें से आप कम पेंट में ज़्यादा मिकदार में पेंट कर सकते हैं। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मयार का पेंट फराहम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन पेंट जानता है आपके लिए आपका घर कितना ख़ास है। आप नेल्सन पेंट के फ्री कलर एडवाइजरी सर्विस इस्तेमाल करें, जिसके ज़रिए क्वालिफाइड कलर कंसल्टेंट का मशवरा भी ले सकते हैं। तो तमाम ब्रांड पार्टनर्स का शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारी खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारे मुल्क के मायानाज नातख़ा करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जदीद उलमा कराम हमारी रहनुमाई के लिए। उनसे भी हम बहुत सारे सवालात और उनके जवाब जानेंगे। कबल इसके कि मैं अपने ख़ास मेहमान का तारुफ आपसे कराऊँ डिटेल, जो कि बहुत ख़ास है, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना। मैं वेलकम करता हूँ। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्ताफ़ ताई साहब, अनवार रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रगुजार है इनके। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ भाई का तारुफ भी हमें करवाना है और आपसे बहुत सारी गुफ्तगू हमारी अल्ताफ़ भाई के साथ जारी रहेगी। आप सुन सकेंगे, जान सकेंगे और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। उसके साथ मैं तारुफ करवाना चाहूँगा आज के हमारे साथ मुल्क के जदीद आलिम दीन मौजूद हैं, अल्लामा राना साजिद महमूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ लाने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, एक बड़े प्यारे से मेहमान सनखा मौजूद हैं हमारे साथ, जनाब इमरान अवान साहब। तो इनको भी वेलकम करते हैं अपनी अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। ज़ैद भाई आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ लाने के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज सैयद मुर्तज़ा साहब, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। और इसके साथ हमारे साथ बड़े प्यारे सना खान रसूल शहरोज़ साहब मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़ साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान गिरामी का। नाज़रीन, बहुत सारी गुफ्तगू भी होगी और अब हम सिलसिला आगाज़ करते हैं हम दो सना से, क्योंकि हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हमद और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात मुबारक से करते हैं। मैं चाहूँगा इमरान अवान साहब हमद बाई ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करें। दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर
چاہتا ہے بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز میں جناب عمران اوان صاحب حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور ہم اس سے پہلے کہ نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں اور علامہ صاحب سے سوالات کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آج خاص جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ جی تو ناظرین، ہمارے آج کے گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کی شخصیت میں اتنی شفقت ہے کہ ہر انسان ان سے ایک خاص محبت کرتا ہے۔ خاص طور پہ اگر بتاؤں تو چیئرمین ہیں الطاف طائی بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے، فارمر چیئرمین آباد بھی رہے ہیں، اور شارع فیصل کی بڑی پیاری لوکیشن پہ ان کا لیوش انفراسٹرکچر کا بزنس ٹاور بھی آ رہا ہے، جو کہ روشن بزنس سینٹر کے نام سے بڑا فیمس ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست جناب الطاف طائی صاحب، ویلکم کرتے ہیں آج اس خوبصورت سحر نشریات میں۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ الطاف بھائی، سب سے پہلے تو ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ الطاف بھائی رمضان میں کیا مصروفیات ہوتی ہے، کیسے گزارتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے ہاں کہ جتنا ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ بے شک، تو میں ہم کو بتاؤں، ہمارے ایک میمن کا ٹرینڈ ہے، ہاں۔ ہم سحری تک جاگتے ہیں کیا بات ہے، اور الحمدللہ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد الحمدللہ سحری تک ہم جاگتے ہیں، سحری کے بعد ڈیفینیٹلی ہم ظہر کے بعد اٹھتے ہیں یا ظہر پہ اٹھتے ہیں، اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ کبھی تلاوت کی، اس کے بعد 3 ساڑھے 3 ڈھائی بجے آفس جاتے ہیں، اثر پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو سمجھے آپ کے ایک ہالیڈیز کی طرح ہی ہوتا ہے، ایک بڑا آرام والا ٹائم ہوتا ہے، روزہ ہمارا جاتا نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہمارے ماں باپ کی دعا سے الحمدللہ ہمارے میمن بھی خیر لوگ 6 سال 5 سال کی عمر سے روزے رکھتے ہیں، ہماری بھی یہی عادت ہے، فرام دا ایج آف 5 سال یا 4 سال سے ہم روزے رکھتے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں ہمارے میمن، 4-5 سال کی عمر سے الحمدللہ۔ حالانکہ فرض بھی ہمارے یہاں 12 سال سے، 12 سال سے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں ٹرینڈ بہت بڑی بات ہے کہ 4 سال میں ہم روزہ خشائی کرواتے ہیں، پھر روزے بڑھاتے رہتے ہیں، تو ایک عرصہ ہو گیا اس چیز کو، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان رحمتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے ہم سے، تو یہ ہماری مصروفیات ہے۔ کیا بات ہے، اللہ راضی ہو جائے تو اس مہینے کی نسبت سے اور کیا چاہیے بھائی۔ جی ہاں۔ الطاف بھائی، ہم نے آپ کے ہر پروجیکٹ کی ایک خاص بات دیکھی ہے کہ آپ ہر پروجیکٹ میں اپنی والدہ کا نام بھی شامل رکھتے ہیں، اس کی کیا خاص بات؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے والدین ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 2001 میں، تو اس وقت ہم یہ کنسٹرکشن کا کام نہیں کرتے تھے۔ جب سے ہم نے کنسٹرکشن کا کام کیا ہے تو الحمدللہ والدہ کے نام سے ہر پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے، ماشاءاللہ، ان کے بغیر کوئی پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا۔ پہلے ہم بھائی لوگ ساتھ کام کرتے تھے، جب بھی ہم والدہ کے نام سے کام کرتے تھے، آج ہم لوگ الگ کام کر رہے ہیں تو تینوں بھائی والدہ کے نام سے ہی سارے پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک برکت، ایک رحمت، ایک نام آتا ہے۔ ہماری والدہ کا نام بھی ماشاءاللہ ایک روشن نام ہے، تو روشن نام کا مطلب بھی الحمدللہ، اور ہم جب جاتے ہیں تو ہم اپنی بلڈنگ پہ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی وہ والدہ کے لیے اس میں وہ کسر نہیں چھوڑیں، کیونکہ کوئی اگر کوئی آئے گا، ہمارا کسٹمر آئے گا۔ ابھی جو پروجیکٹ ان کا بن رہا ہے وہ بھی ان کے والدہ کے نام سے منسلک ہے، جس کا نام ہے روشن بزنس ٹاور۔ جی الطاف، روشن بزنس سینٹر 1، روشن بزنس سینٹر 2، روشن بزنس سینٹر 3، روشن ریسیڈنسیا، یہ بھی 4 پروجیکٹ بن رہے ہیں، اور 5واں پروجیکٹ ہمارا آ رہا ہے روشن بزنس سینٹر 4 انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ دھوراجی پہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، کیا بات ہے الطاف بھائی۔ بلڈرز میں آپ اگر آپ کو دیکھا جائے تو بلڈرز میں آپ پائنیئرز میں سے ہیں، تو کتنا ٹائم ہو گیا اس کو اسٹارٹ کیے ہوئے؟ میرے کو لگتا ہے 14 یا 15 سال ہو گئے میرے کو۔ ماشاءاللہ، 2016 سے ہم نے شروع کیا، تقریباً 18 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری نائس ویری نائس۔ تو یہ بتائیں
الطاف بھائی آپ ایک ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو ایک پرسنل ٹیم میں بھی آپ کا ایک بڑا خاص ٹھہراؤ ہے، تو یہ ٹھہراؤ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ ماں باپ کی تربیت ہے. ہماری ماں کی تربیت ہے کہ دیکھو اچھا سوچو، اچھا کرو، ساری انہی کی تربیت ہے. اور میں آپ کو کہوں جو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے نا وہی اولاد کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور اللہ پاک کے شکر سے ہماری ماں نے ہمیشہ دکھایا ہے کہ تھوڑا ہمبلنس سے، تھوڑا ٹھہراؤ سے چلیں، تھوڑا صبر سے چلیں تو اللہ کامیابی دے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ بھائی، ویری نائس. الطاف بھائی کا ساتھ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، اور بھی بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ بھی ہم ان سے سنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عالم دین، اور قبل اس کے کہ ہم اسلامی سوالات پہ ان کے جوابات بھی لیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رانا ساجد صاحب. ان سے پہلے میں چاہوں گا ایک بڑے پیارے ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیروز قادری صاحب، ان سے ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کریں. بسم اللہ. نثار علی جاور صاحب کا خوبصورت کلام سید پاک کی شان میں. کیا بات. نبی کے گھر میں جو رحمتیں ہیں فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمتیں ہیں فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمتیں ہیں فاطمہ زہرا، اور نبی کی آل ہمارا عظیم وصال ہے، نبی کی آل ہمارا عظیم وصال ہے، لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا، یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا، اور نبی کے جسم کا ٹکڑا زوجہ حیدر، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجہ حیدر، علی کے پاس سے امانت ہے فاطمہ زہرا، علی کے پاس سے امانت ہے فاطمہ زہرا، اور تمہارا در اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا، تمہارا در یہ اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا، تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا، تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ سیدہ، نبی کے گھر میں جو رحمتیں ہیں فاطمہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین بڑے پیارے انداز میں ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشاور کر رہے تھے اور سیدہ پاک کا تذکرہ کر رہے تھے جناب شیروز قادری صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین ملک مایہ ناز عالم دین علامہ رانا ساجد صاحب. میں چاہوں گا کہ آج ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں
حقوق العباد کی، کیونکہ حقوق العباد پہ خاص طور پہ بات ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ ہر چیز تو کر لیتے ہیں لیکن ایک حقوق العباد میں تھوڑی کمی واقع رہ جاتی ہے، جس کے بارے میں اسلام میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد ادا کرنا ضروری ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رانا سعید صاحب۔ علامہ صاحب ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حقوق العباد کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ ایک مرتبہ بندہ ناچیز کو پھر اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے مدعو کیا۔ شکریہ آپ کا، اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے اور بہت ہی اچھا انتظام کیا ہے، اور علم سیکھنے اور سکھانے کا جو وسیلہ آپ بنے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں حقوق العباد، اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے دو قسم کے حقوق بندے کے ذمے رکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ ایک وہ حق ہیں جو بندے کے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ حقوق ہیں جو بندے کے بندے سے تعلق رکھتے ہیں، بندے کے بندے سے متعلق ہیں۔ رب ذوالجلال اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے بندے جب تو میرے پاس آئے گا تو میں رحیم ہوں، میں تیری کسی بھی نیکی پہ خوش ہو کے تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا، تجھے معاف فرما سکتا ہوں، اور تو میرے سامنے گڑ گڑا 2 قطرے آنسو کے بعد میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن اس معافی کو رب ذوالجلال نے مشروط کر دیا ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی بندے کے بندے سے متعلق جو حقوق ہیں اس کو دنیا کے اندر اس کو جب تک ادا نہیں کر دے گا اس وقت تک رب بندے کو خود بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے اتنی اس قدر کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندے کے دوسرے بندے کے اوپر جو حقوق ہیں ان کو اس دنیا کے اندر رہ کر ضرور بالضرور ادا کرنے ہوں گے۔ کیا بات۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کے حقوق کھا کر، کسی کے حقوق غصب کر کے وہ نمازیں ادا کر کے، حج ادا کر کے، عمرے ادا کر کے اپنے رب سے چھٹکارا حاصل کر لے گا ان حقوق سے اور اللہ رب العزت کے حضور جو ہے سرخرو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہے، جب تک ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں اور وہ ہمیں معاف نہ کر دے اس وقت تک رب ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اچھا، یہ تو کسی کے دل دکھانے کی بات ہو گئی۔ اسلام میں لوگوں کے ساتھ انصاف اور احساس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں انصاف جو ہے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی انصاف کے اوپر۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا رب ارشاد فرماتا ہے کہ انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اور انصاف کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ انصاف کے ساتھ ساتھ نیک کاموں میں بھی آگے بڑھو اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، اور گناہوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ یہ رب ارشاد فرماتا ہے۔ یہ انصاف سے کام لینا، نیک کاموں میں ہاتھ بٹانا، گناہوں سے خود بھی رکنا، دوسروں کو روکنا، یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو وضع فرمایا اور اس کے اندر ایک قانون جو ہے وضع فرمایا، اسے دین اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا جو قانون پوری دنیا کے اندر نافذ ہو جائے، میرے جو احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزاریں، نظام حکومت چلائیں۔ تو رب ذوالجلال اپنے اس نظام کے تحت بندے کو بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور اس نظام حکومت کو چلانے والوں کو بھی اللہ رب العزت کامیابی کامرانی سے نوازتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ نفس سے کیسے لڑا جائے اور اپنے کردار کی حفاظت کیسے کی جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ نفس کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس امارہ، نفس کی کئی قسمیں، ان میں سے ایک قسم ہے نفس امارہ۔ انسان کا جو نفس ہے وہ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے انسان کو۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں ہمیں عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں، ہم جا رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تو گناہ کی طرف مائل کرنے کے، ان خیالات کو جھٹک دینا، ان خیالات کو اپنے آپ سے دور کر دینا
اور اللہ رب العزت کی طرف لو لگانا اسے نفس سے بچنے کا ایک طریقہ بزرگوں نے بیان فرمایا جب کبھی بھی اس طرح کے خیالات آئیں اگر تو آپ اس کے اندر محو رہ جائیں گے، اس کی طرف آپ نے توجہ اپنی مبذول جاری رکھی تو آپ گناہوں کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ فوری طور پہ جب بھی غلط قسم کا خیال آئے تو چاہیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے جھٹک دیں اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العزت کے حضور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کلمات ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ان کلمات کے صدقے بندے کو گناہوں سے محفوظ فرما کر نیک کاموں کی طرف ترغیب دلاتا رہے گا۔ آمین آمین، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ الطاف بھائی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ فارمر چیئرمین آباد بھی رہے ہیں اور آباد ایک ایسا ادارہ ہے بلڈنگ کنسٹرکشن کا جو کہ ہمارے ملک کو مکمل طور پہ چلاتا ہے۔ سب سے بڑا ٹریڈ اگر دیکھا جائے تو وہ بلڈنگ کنسٹرکشن ہے۔ تو اس میں ایک اچھا چیئرمین کے کیا فرائض اور حقوق آپ نے انجام دیے اور ہونے چاہیے جو اس چیئرمین لیول پہ ہونے چاہیے؟ بڑا ڈیفیکلٹ سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں جب آپ کوئی بھی عہدہ لیتے ہیں جی تو ایک تو وہ اللہ کی آپ کے اوپر بڑی بڑی نعمت ہے، ہاں کیونکہ لوگوں کو سرو کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور جب آپ کوئی عہدہ لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ عہدے کو آپ کو بڑے دل سے جو اس کا کام ہے، جو اس کے فرائض ہے، اس کو بخوبی انجام دینا بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ تو میں نے الحمدللہ جب یہ عہدہ لیا اور ہمارے جو ممبرز تھے، ہمارے پیٹرن چیف محسن شیخانی تھے بے شک۔ اور جتنے ہمارے آباد کے سینئر ممبرز تھے، قیادت نے جب میرے اوپر کانفیڈنس سے مجھے کہا کہ آپ یہ عہدہ لیں تو پہلے تو میں ریڈی نہیں تھا۔ پھر میں نے جب یہ لیا تو میں نے یہ کوشش کی جو پرابلمس تھے اس ٹائم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور فرنٹ لائن پہ جا کے الحمدللہ جتنا تھا قبضے تھے اس کے لیے ہم نے بڑی تگودوش تھی۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، 5 SHOs کو ہم نے سسپینڈ کرایا تھا اس ٹائم پہ، فرسٹ ٹائم ان کے خلاف انکوائری ہوئی تھی۔ الحمدللہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو ہم سے افیلیشن میں پہلے بھی نہیں تھا، ہمارے ٹائم میں بھی تھا، الحمدللہ بعد میں بھی تھا۔ اس ٹائم کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کے ساتھ میٹنگز، سارے انکم ٹیکس کے ممبر بورڈ کے ساتھ میٹنگز، جو ہمارے پرابلمز تھے جو آئیڈینٹیفائی کیے ہم نے، اور الحمدللہ مجھ سے پہلے چیئرمینز بھی یہی کام کرتے رہے، میں نے بھی یہی کوشش کی کہ ڈیلیور کرے، اور الحمدللہ میرے بعد کے چیئرمین بھی یہی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ آنری ایک کام ہے، یہ آنری کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو چیئرمین آتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو اچھا کام لے لے۔ بے شک ہے۔ تو میں نے بھی یہی کوشش کی کہ اچھے طریقے سے ایمانداری سے اپنے ادارے کو، اپنے ادارے کے لوگوں کو سرو کروں، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا سرخرو کیا، اور میرے سے پہلے بھی جتنے چیئرمینز آئے اور آج بھی آتے ہیں، دیکھیں یہ سارے الحمدللہ اس کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، ان کا صرف پرسنل انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے شکر سے ان کا ایک نام ہوتا ہے، ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، اس کے حساب سے ایلیجیبلٹی کے حساب سے ہمارا چیئرمین ہر سال منتخب ہوتا ہے اور وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ تو میں نے بھی یہی کوشش پورے ایک سال کے لیے ایک چیئرمین بنتا ہے۔ جی ہاں، اب گورنمنٹ نے 2 سال کا ٹینیور کر دیا ہے، میرے ٹائم میں بھی ہو گیا تھا، پھر میں نے 1 سال ہی کیا، کیونکہ بزنس بھی بہت ضروری ہے، بچے بڑے ہو رہے، کام بہت ضروری ہے، کام سے دیکھیں آدمی کی پہچان بھی ہے۔ کام سے ہی پہچان ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ناظرین، الطاف بھائی کے ساتھ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رانا ساجد صاحب، اور تذکرہ چل رہا ہے اور گفتگو چل رہی ہے حقوق العباد پہ۔ علامہ صاحب، ایک اور سوال ہے جو آیا ہے ہمارے پاس، مال اور ضمیر کی حفاظت کے لیے شرعی احکام کیا ہیں؟ مال اور ضمیر کی حفاظت کے لیے بالکل، اس میں شریعت کے احکام کیا ہیں؟ جی دیکھیں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ضمیر ایک غیر مرئی چیز ہے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور مال و دولت ایسی چیز ہے جس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں مال اور دولت کی۔ دیکھیں، مال، اللہ رب العزت نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے وہ اس کے اندر اس کی اپنی جان بھی ہے، اس کا اپنا جسم بھی ہے، یہ بھی مال ہے۔ اسی طرح اس کے اہل و عیال جو اس کے تابع ہیں، یہ بھی اس کا مال ہے، اور اللہ رب العزت اسے جو رزق حلال عطا فرماتے ہیں وہ بھی اس کا مال ہے۔ بے شک۔ تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں کہ مال جتنا ہے اس کی حفاظت کرو اور اس میں اسراف نہیں کرو۔ کیا بات ہے؟ اسراف سے مراد یہ کہ بے جا اس کا غلط استعمال اور بے جا اس کا ضیاع اور ضائع کرنا، اس کے متعلق سخت قسم کی وعیدیں بھی ہیں۔ جو شخص اپنا مال حاصل کرنے کے بعد جو اللہ رب العزت نے اسے رزق کی صورت میں دیا ہے، اولاد کی صورت میں دیا ہے،
یا کسی بھی صورت میں دیا ہے، گھر بار کی صورت میں، گاڑی کی صورت میں، اس کا غلط استعمال اگر وہ کرے گا تو یہ کفران نعمت کے زمرے میں آتا ہے۔ کفران نعمت کا مطلب ہے کہ ان نعمتوں کا انکار کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کر، بے شک ایسا ہی جب تو شکر ادا کرے گا میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور جب تو شکر ادا نہیں کرے گا تو یہ نعمتیں تجھ سے چھن جائیں گی۔ اللہ اور ہوتا ہے ایسا، ایسا ہی ہے، لوگوں سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ یار کیا ہوا، پہلے میرے پاس اتنا مال و دولت تھا اب کہاں چلا گیا؟ بے شک۔ تو اسے اپنے ان معاملات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں اس سے غلطی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جب انسان کے پاس مال و دولت آ جائے اس کو بڑھانے کا بڑا ہی اچھا فارمولہ ہے کہ اسے راہ خدا کے اندر صدقہ و خیرات کرتے رہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے رہیں۔ کیا بات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے ایسا شخص جو اللہ کو قرض عطا کرے؟ اللہ کو قرض، وہ تو مالک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ قرض مانگ رہے انسان، سوچنے کی بات ہے، لیکن رب فرماتا ہے مجھے قرض دو، میں تمہارا قرض 10 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ غیبت اور چغلی کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ بہت زیادہ اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس میں غیبت اور چغلی کا شرعی حکم کیا ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں غیبت اور چغلی ایک ایسی بیماری اور ایسا گناہ ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ غیبت اور چغلی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت قسم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی غیبت کر رہا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک تو یہ کہ انسان کا گوشت کھانا، زندہ انسان کا گوشت کھانا بھی یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر مرا ہوا انسان، اور مرا ہوا انسان بھی وہ کہ جو گویا اس کا سگا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، فرمائے جتنا ناپسند تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو کرتے ہو بالکل صحیح ہے، اتنا ناپسند تمہیں غیبت کو کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لیکن فی زمانہ فی معاشرہ دیکھ لیں، غیبت کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا بالکل ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں، تھوڑا الیک سلیک ہوگی، سلام دعا ہوگی، اس کے بعد بس کسی کی برائی شروع کر دیں گے۔ یہ گھر گھر کی بیماری ہے، گھر گھر کی بیماری، دوستوں کی بیماری، ہر ایک کی بیماری ہے۔ یہ غیر محسوس انداز میں ہمارے نیکیوں کو کھا رہی ہے، اور اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ غیبت اور چغلی اگر کسی کی جائے تو بندے کا یعنی جو چغلی کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں چلی جاتی جس کی چغلی وہ کر رہا ہے، جس کی غیبت وہ کر رہا ہے، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ غیبت اور چغلی کرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ایک آخری سوال ہے، سچے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کے لیے عمل کیسے کیا جائے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ہر سوال کا جواب بالکل مل جاتا ہے۔ سچا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سچا مسلمان کیسے بنا جائے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے اختیار کرو لیکن پورا پورا، آدھا نہیں۔ ایسا نہیں کہ جہاں فائدہ ہے آپ کو اتنا مجھے اختیار کر لیا، جہاں نقصان نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسلام کا کلمہ اگر پڑھا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کے اندر اللہ رب العزت کا خوف بھی ہے، اللہ رب العزت کا ڈر بھی ہے، بالکل صحیح ہے، اور وتعاونوا علی البر والتقوی کا حکم بھی ہے، اور پھر نمازوں کا حکم بھی ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے بھی احکامات ہیں، والدین کے بھی احکامات ہیں، میاں بیوی کے بھی احکامات، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے بھی احکامات۔ جب ہم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو ان تمام احکامات کے اوپر عمل ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا، اور جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لے گا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ! اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں رکھنے کی اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان الطاف تائی صاحب۔ بہت ساری گفتگو مجھے اور ان کے ساتھ انفارمیٹیو کرنی ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور لائک کریں، اور کوئی سوالات پوچھنا چاہیے تو ہمارے کامنٹس سیکشن میں جا کر اس میں آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک پیارے سے خان رسول موجود ہیں، الحاج سید مرتضیٰ صاحب۔ تو مرتضیٰ بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو اپنے چاہنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں واقعہ سنایا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں،
उसी हवाले से एक नात पेश कर रहा हूँ। क्या बात और आलिम दीन भी हमारे साथ हैं। हाँ तो क्या उनकी बात तवज्जो है। चाहूँगा। अल्ताफ भाई भी हमारे साथ हैं, बिजनेस कमेटी के लीडर हैं हमारे हमारे। साथ तमाम ही सनाफा पूरी टीम, माशाल्लाह। आप तमाम की तवज्जो चाहूँगा। बिस्मिल्लाह, फरमाते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। ये खुद शहीद है बेटे नवाज पोते शहीद। ये खुद शहीद है बेटे नवाज पोते शहीद। अली की शान यगाना हुजूर जानते हैं। अली की शान यगाना हुजूर जानते हैं। काबिल समाज शेर फरमाते हैं, क्या बात है। मैं उनकी बात करूं ये नहीं मेरी औकात। मैं उनकी बात करूं ये नहीं मेरी औकात। के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। और जीना में कौन है सरदार नौजवानों के। जीना में कौन है सरदार नौजवानों के। अरे हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। और आखिर में प्यारा शेर क्या बात है। कि अभी बदर का भी माहौल, हाँ। बदर का दिन भी गया है, जंग बदर का। जंग बदर का। तो साहबा इकराम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में तशरीफ फरमा हुए तो उन्होंने उनके हाथ में एक छड़ी मुबारक दी। तो उन्होंने दायरा बनाया कि यहाँ पे अबू जहल मरेगा, यहाँ पे उतबा मरेगा, यहाँ पे शैबा मरेगा। तो दूसरी रिवायत में फरमाते हैं कि साहबा इकराम ने जैसी जंग खत्म हुई तो देखा कि जहाँ जहाँ नबी पाक ने निशान बनाए थे वो शख्स वहीं के वहीं पड़ा हुआ मरा हुआ पाया। तो इसको क्या बात करते हैं, शायर कहते हैं, क्या बात है कि कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा। कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा। के जंग बदर
शाह हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह भाई वाह, हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदा रा, हुजूर जानते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम हदिया बारगाह रिसालत में पेश कर रहे थे अलहाज सैयद मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन, कबल इसके कि इससे पहले कि हम जाएं अपने शेफ़ की जानिब, YBC कैटर्स की जानिब के, और देखें आज किचन में क्या क्या बन रहा है और क्या यूनिक रेसिपी रेडी हो रही है, उसके लिए ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें तो जुड़े रहे हमारी स्क्रीन्स पे हमारे साथ लाइव, हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत सारी इल्मी हवाले से चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली। अल्लामा राना साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें रहनुमाई करने के लिए। नात खां हज़रात भी हमारे से जुड़े रहेंगे क्योंकि आखिर में हमारा नात कंपटीशन सेगमेंट भी है, उसको जज भी करेंगे। और हमारे साथ अल्ताफ़ भाई मौजूद हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन आबाद भी हैं और चेयरमैन हैं अल्ताफ़ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर के। अल्ताफ़ भाई, ज़िंदगी में माशाल्लाह 15-18 साल से आपने स्ट्रगल करी बिल्डर्स एंड डेवलपर में, और इस टाइम बिज़नेस लीडरशिप में आप लीड भी कर रहे हैं और कई और मनसब को भी आप बतौर लीडर के तौर पे देख रहे हैं। तो अगर आपसे एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं पूछूं कि ज़िंदगी में क्या कुछ पाया और क्या खोया? ज़ैद भाई बड़ा टिपिकल सवाल किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं अल्लाह पाक के करम से, माँ की दुआओं से मैं 14 साल की उम्र से प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया हूँ। और मैं बिल्कुल अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगा जब से अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा है। और अल्लाह का बड़ा करम है, जो अल्लाह से मांगा अल्लाह ने दिया। क्या बात अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल नाशुक्री नहीं है, बहुत नीचे से ऊपर आए। अल्लाह ताला कहते भी हैं कि हर दौर और बहुत नीचे से ऊपर आए। एक ऐसा टाइम था कि मोटरसाइकिल भी नहीं थी हमारे पास, और आज अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी है, ये मुकाम दिया है। तो हम जितना भी उसका एहसान माने, जितना उसका शुक्र अदा करें, जितनी हमारी वालिदैन की दुआएं हैं वो हमारे लिए बहुत हैं। मैं समझता हूँ कुछ नहीं खोया, अल्लाह ने सेहत दी है, घर दिया है, बच्चे दिए हैं, अच्छा एक मकाम दिया है, इससे बढ़ के क्या अल्लाह से दे सकते हैं। अल्लाह पाक ने देने वाला हाथ दिया है, ये अल्लाह का करम है। तो मैं आपको बताऊं ज़ैद भाई, जितने शुक्र उसके अदा करते रहे, उनकी नेमतों के फबे अय्याल रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। बड़े अच्छे आलिम बैठे हुए हैं, नात ख्वाह बैठे हुए हैं। खैर मेरे को नात तो नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़े दो लफ्ज़ में शायद बोल दूं, हो सकता है। इतने बड़े बड़े नात ख्वाह बैठे हैं, अच्छी महफिल है। और आपने जैसे कहा ना, देखिए अल्लाह ताला की नेमतों का हमको शुक्र अदा करना चाहिए। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, बेशक ऐसा ही है। आवाज़ बहुत बड़ी नेमत है, शक्ल बहुत बड़ी नेमत है, रोशनी आंखें बहुत बड़ी नेमत है। क्या नेमत नहीं है? हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे? अल्लाह ने हमें हर नेमत दी हुई है, उसका जितना हम शुक्र अदा करें कम है। बेशक ऐसा, और हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने दूसरे पल का नहीं पता है कि अभी मैं 2 घंटे बाद हूँ या नहीं हूँ, मैं 2 मिनट बाद हूँ कि नहीं हूँ, मैं कल का रोज़ा रख सकूँगा नहीं रख सकूँगा। और इंसान सालों साल की, जैसे हज़ारों साल की प्लानिंग करता है, लेकिन अल्लाह से एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू हमेशा देने वाला रखा है, देने वाला रखा, अच्छी मौत देना, कलमे की मौत देना। अल्लाह ताला जिस तरीके से इस दुनिया में रखा है उस तरीके, क्योंकि देखिए हमारी कब्र में हमको हज़ारों साल सुना है। मैं कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे वालिद साहब के इंतकाल को आज 22 साल हो गए। 2001 में उनका इंतकाल हुआ, ऐसा लगता है कल की बात है, 22 साल निकल गए। तो आप मुझे बताएं, हेल्पलेस होता है इंसान जब तक आपका कोई रिश्तेदार या कोई चीज़ होती है, बीमार होती है, तो आप हॉस्पिटल में जितनी ताकत होती है, क्योंकि हमारे मज़हब में है कि दवा और दुआ दोनों की जाती है, तो हम दवा करते हैं, लेकिन जहाँ उसकी रूह परवास करती है तो हमारी ये होती है कि हम कहते हैं कि अव्वल मंजिल पे इसको पहुँचाए, इसकी तदफीन जितनी जल्दी हो जाए इतनी जल्दी करें। हम एक दिन नहीं रख सकते उस डेड बॉडी को सर्द खाने के बगैर। आप सोचें कितना इंसान बेबस है, बेटा बाप को नहीं रोक सकता है, बाप बेटे को नहीं रोक सकता है, शोहर बीवी को नहीं रोक सकता है। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में हमको ये सब चीज़ें दी हैं। और अल्लाह से यही चीज़ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे को हमारे मरने के बाद भी
اچھا رکھنا, کیونکہ اگر اس زندگی میں ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے, دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جیسا مانگو گے, جیسا گمان رکھو گے اللہ ایسا دے گا. آپ اچھا گمان رکھو گے تو اللہ اچھا دے گا, آپ برا گمان رکھو گے تو اللہ برا دے گا. کیونکہ جب ہم بزنس کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو یہ فائدہ ہوگا تو ہم یہ کام کریں, اگر ہم 10 منزل کی بلڈنگ بنائیں گے تو ہم کو یہ بچت ہوگی, یہ کام کریں گے. لیکن وہ کام بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی تھی, ابھی 3 سال پہلے ہم نے اس کو فروغ کیا, وہاں میرے پاس 200-250 لیبر کام کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ کام بھی تھا, وہاں بھی میں الحمدللہ چیئرمین تھا لومس کا, ہاؤسنگ انڈسٹری کا KCCI میں چیئرمین تھا. لیکن ہم کو, میرا ایک دوست ہے, بڑی اچھے گروپ ہے, تو انہوں نے مجھے آپ انڈسٹری لگاؤ, آپ کو پروجیکٹ ڈالو, تو آپ یہ کر کے ڈالو کہ اللہ تعالیٰ میرے توسط سے کتنے لوگوں کا روزگار ہوگا. تو یہ بھی ایک عبادت ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو کام کرنا ہے. ہمارے مذہب میں جسے سود کا منع کیا گیا, تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ کی رقم ایک جگہ جا کے ڈیڈ ہو جائے گی اور لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. بڑے ہمارے مذہب میں اگر آپ جائیں نا تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو وے ہے. آپ بیٹھ کے پانی پیئے, آپ کو فائدہ ہے. سائنس کیا بولتی ہے؟ فائدہ ہے. آپ کی چھینک آئے آپ نہیں روکے, آپ کھانا 75% کھائیں, آپ پیٹ پورا بھر کے نہیں کھائیں, کھانے کی آپ کچھ نہ کچھ ہمیشہ جگہ رکھیں, آپ بہت زیادہ کثرت کریں. یہ ہمارے مذہب میں ہے. ایکسرسائز کریں, آپ جتن کریں, آپ جستجو کریں اپنے دھندے کے لیے. ہمارے مذہب کے اندر, جیسے ابھی حضرت صاحب نے بتایا, تو ہمارے مذہب کو آپ ایک کامن سینس سے آپ دیکھیں, الحمدللہ ہمارے مذہب میں کیا نہیں ہے. ہر طرح کی 5 ٹائم ہم آدھا غسل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, آدھا غسل ہم وضو میں کر لیتے ہیں, اور وضو کرنے کے بعد ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 100% فریش ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ ایک تو ہم فریش ہو گئے, پھر پاک صاف ہو گئے, اس کا ہمیں ثواب مل رہا ہے. بالکل ایسا ہی. تو میں تو کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا, یہ بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. اور میں کہتا ہوں مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ کوئی ہم سے اچھا کام بھی دے دے. بے شک ایسا ہی ہے بھائی. الطاف بھائی سے بڑی زیادہ انفارمیٹیو اور ان کی حال زندگی کے حوالے سے بڑی چیزیں جاننے کو ملی بھائی. بہت انسپائر ہوں میں خود بھی, اور ہماری نوجوانوں کے لیے, اور ہمارے خاص طور پہ جو لوگ سماجی اور بزنس کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو اور انسپائریشن گفتگو کا سلسلہ جاری تھا ہمارا الطاف بھائی کے ساتھ. اور ناظرین یہ بھی بات حقیقت ہے, انسان کو اس زندگی کے بعد ایک زندگی میں رہنا ہے, وہ ہے موت, جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ اصل زندگی کیا ہے, تو انہوں نے کہا موت. پھر اس نے سوال کیا کہ اصل زندگی کیا ہے, تو انہوں نے کہا موت, موت اور موت. کیونکہ اور یہ ایک لمبا تذکرہ ہے, کبھی اور بھی اس پہ نظر ڈالیں گے. تو میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم موجود ہوں گے YBC کیٹرز کچن میں, جس میں ہماری شیف مزے مزے کے لذت و بھرے پکوان بنا رہی ہیں. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انوار رمضان سحر نشریات میں. اور آج YBC کیٹرز کچن میں ہم موجود ہیں اور دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ YBC کیٹرز کچن میں آج کیا بننے لگا ہے, کون بنانے لگا ہے. ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں, جناب الطاف طائی صاحب, جو کہ چیئرمین الطاف طائی بلڈرز ڈیولپر ہیں. اور آج ہمارے ساتھ شیف موجود ہیں جن کا نام ہے شیف روزی. تو شیف روزی کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے. یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آج ہم YBC کیٹرز کچن میں کیا بنانے لگے ہیں. آج تو آپ کے لیے میں تندوری چکن مسالہ لے کر آئی ہوں. تندوری چکن مسالہ لائیں گے, واہ. اور گھر کے نان بنا کے لائی ہوں میں. گھر کے نان گھر سے بنا کے لائیں گے؟ جی گھر سے بنا کے لائیں. اور اس کے بارے میں بتانا ہے آپ نے کیسے بنائے. جی جی ضرور بتائیں گے. اور دوسرا یہ کہ میں میمنی چلہ جو آج میں آپ کو بنا کے بتاؤں گی, وہ جو ہمارے میمنوں میں جو چلہ اور نمکین چلہ اور میٹھا چلہ وہ کھاتے ہیں, میٹھا چلہ اور نمکین چلہ, وہ. اور دوسرا یوگرٹ کا ملک شیک ہے, سوری یوگرٹ شیک ہے, وہ بناؤں گی پاپولا کے ساتھ. زبردست زبردست. چلیں میں چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ سحری کا ٹائم بھی دیکھتے دیکھتے بڑھ جائے گا اور ہماری شیف کا کھانا بھی پک جائے گا, تو اس کو ہم ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتائیں گے. اور خاص طور پہ خواتین ہمارے ساتھ جڑے رہیں گی
جو دیکھنا چاہتی ہیں کہ اتنی زبردست چکن کی ریسیپی جو ہمارے چکن تندوری بنا رہے ہیں جی تندوری چکن مسالہ تندوری چکن مسالہ بنا رہے ہیں تو اس کی خاص یونیک ریسیپی ہے. اس کے لیے آپ کو لازمی شیف روزی کی بازامانی جاننا ہے کہ کیا کیا وہ ملانے لگی ہیں, کیا کیا بنانے لگی ہیں, اور خاص طور پہ اس کے بعد بنائیں گی میمنی چلہ جی جی جو کہ ساتھ میں بن ہی رہا ہوتا ہے اور جو کہ اور نمکین بھی ہوتا ہے. اور میمنی چلے کے بارے میں بتاتا چلوں, یہ تو ہمارے خاص آج ایک اور میمن کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے خاص بھائی, بڑے پیارے محبت کرنے والے الطاف طائی بھائی بھی ہیں, تو اس کے بارے میں تو کچھ الطاف بھائی بھی بتائیں گے. الطاف بھائی آپ نے تو کھایا ہوگا میمنی چلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید بھائی بہت چلہ کھایا ہمارے میمنوں میں, رمضان میں اسپیشلی یہ آئٹم کھائی جاتی ہے کیونکہ ہمارے میمنوں رمضان میں خاص طور پہ رمضان میں خاص طور پہ یہ کھائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر میمن کے گھر پہ یہ پکتا ہے, بڑی فیمس ڈش ہے یہ, اور افطاری کے اندر سبھی لوگ کھاتے ہیں اس کو. اچھا. اور ایک یہ اچھا ہوتا ہے, لیکن آج میں نے پہلی دفعہ نمکین, آپ نے نمکین بھی کھایا اور میٹھا بھی کھایا؟ نہیں, میں نے میٹھا کھایا, نمکین نہیں کھایا. اچھا. تو میں نے میٹھا کھایا, تو آج میری بہن کے منہ سے میں نے نمکین کا سنا ہے, تو نمکین بھی آتا ہوگا اور آتا ہے, لیکن یہ بڑی آج کھا کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. بھائی واہ. تو بھائی میمنی چلہ آج ہمارے کچن میں فرسٹ ٹائم بننے لگا ہے اور چکن مسالہ تندوری ریڈی ہو رہا ہے. اور آج الطاف بھائی نے میمنی میٹھا چلہ کھایا تھا اور اس کو آج نمکین, آج ہم بھی کھا کے دیکھیں گے کہ بھائی یہ میمنی چلہ اتنا فیمس ہے تو کیا لذت رکھتا ہے اور کیا اس کو کھانے کے بعد مزہ آتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ میمنی چلہ بنا رہے ہیں, یہ دیکھیں میمنی چلہ بن رہا ہے. واہ زبردست. یہ تو بس یہ آملیٹ ایسا دکھ رہا ہے جی, تھوڑا سا یہی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن پتلا ہوتا ہے, لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا صحیح ہے. الطاف بھائی آپ کے یہاں, ہمارے یہاں جو کافی سارے شیفس آتے ہیں تو زیادہ تر کمیونٹی ہمارے یہاں جو ہے شیفس کی میمن ہے, تو اس میں یہ بڑی ہمیں پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ بڑے زبردست کھانے بناتے ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے بھائی میمنس میں. تو آپ کیا مرد حضرات میں بھی کچھ اس طرح کے ٹیلنٹ آتا ہے یا آپ نے بھی کبھی کھانے وانے بنائے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں میمن مرد حضرات بزنس کرتے ہیں, اور لیڈیز ہماری خواتین کھانے بناتی ہیں, خواتین کھانا بناتی ہیں, بڑے شوق سے بناتی ہیں, بڑے شوق سے بناتی ہیں. واہ, اور شوق سے کھلاتی ہیں, اور مرد حضرات بڑے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں. بھجن یہ عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے کچن میں لینا, اور کیا کچن میں رہنا. واہ بھائی واہ واہ واہ, یہ تو بہت, یہ عورتوں کا ہی زیادہ تر ہے, دن رات کچن میں رہنا, اور پھر بھی کہیں گے کیا کرتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں, اور پھر بھی کہیں گے کیا کرتے ہیں. الطاف بھائی یہ تو تانا بھی ملتا ہے بھائی خواتین کا. نہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سارا دن ہماری جو گھر والی ہے, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہویں ہیں, ہمارے لیے, ہماری خاطر تواضع کے لیے, کیا بات ہے بھائی, ہمارے دوپہر کے کھانے کے لیے, رات کے کھانے کے لیے بڑی محنت کرتی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتی ہیں, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو گھر کی خواتین ہیں جو یہ کام کرتی ہیں, اور یہ جو ہماری فرائض, ہمارے بچوں کو, ہماری چیزوں کو جس طریقے سے یہ ماشاءاللہ ہمارے میمن کی بات کرتا ہوں اسپیشلی, جس طریقے سے یہ گھروں کو سنوارتی ہے, جس طریقے سے یہ تربیت کرتی ہے, میں جتنی تعریف کروں ہماری میمن عورتوں کی کم ہے. ایک عورت معاشرہ بھی سنوارتی ہے, ایک عورت گھر کی کچن کو بھی سنوارتی ہے. واہ واہ, کچن کے ساتھ ساتھ ہر چیز کرتی ہے. اچھا, ہاں ہاں, یہ تو بات ہے نا, بالکل. بچوں کو بھی پالتی ہے. آدمیوں کا کیا کام ہوتا ہے, وہ صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں, وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور ہمارا کیا ہے, ہر چیز کو دیکھنا, بچوں کو دیکھنا, گھر کو دیکھنا, اور پکانے کو دیکھنا. بالکل ایسا ہی نہیں بھائی, بڑا کردار ہے خواتین کا ہمارے معاشرے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پلٹنے کے لیے بھی ہم نے تھوڑا سا ذرا سا اور سیکھنا چاہیے اس کو. نہیں تو اس کو میں کوشش تو کرتا ہوں, چلے یہ پلٹ لیا, بچ گئے. جی جی ٹھیک, بچ گئے بھائی, بچ گئے, ہو گیا, ہو گیا. چلہ دوسرا آپ پیش نظر ہے, ابھی ہوگا, تھوڑا سا بھی ہونے دیں, تھوڑا سا آئل بھی مزید ڈال دیتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے ہلکا سا اور آئل ڈالنا چاہیے. شیف یہ جو کڑھائی بن رہی ہے, چکن مسالہ کڑھائی, تندوری چکن مسالہ بن رہا ہے یہ, اس میں چکن مسالہ تندوری کڑھائی, تو اس میں یہ اس کا پانی بالکل خشک ہوگا؟ جی جی بالکل خشک ہو جائے گا. جی جی, تھوڑا سا اگر رکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویسے تھوڑا سا ہی بس, یہ گریوی تھوڑی سی ہونی چاہیے, بس گریوی تھوڑی سی ہونی چاہیے, پھر تو زیادہ مزہ کرتی ہے. صحیح ہے, بالکل. یہ نہیں صحیح. ناظرین بتاتا چلوں, ہمارا نمکین میمنی چلہ بھی ریڈی ہے جو ہمارے شیف روزی نے بنایا ہے, اور اس کے علاوہ کڑھائی بھی بالکل ریڈی ہے.
اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آج کی خوبصورت نشریات کو ہمیشہ تو خوبصورت بناتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے برانڈز کا ساتھ ہے، وہ ہے گروتھ سیکیورٹیز، یوس یونائٹڈ کیٹرنگ، گفٹیبلز، کنٹری بلڈرز اینڈ ڈیولپر، الطاف طائی بلڈرز اینڈ ڈیولپر، ڈریمز ٹریول اینڈ ٹورز، گوہر گروپ آف کمپنیز، کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپر، ممبئی لائٹ ہاؤس، عارف حبیب کموڈیٹیز، علی نوبل گروپ، مرکری، عزیر شاہد برائڈل، ایچ این ویلنس، WCI اسٹوڈیو، تسلیم صدف، الیاس سلون، اسپلینڈر ایونٹس سروسز فاؤنڈیشن، السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ نیٹ ورک، المنظر کیفے، زیڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نیٹ ورک، اوان لباس، کراچی کا ذائقہ حلیم، ریپ اینڈ ریبن اور اس کے ساتھ نیلسن پینٹ. آپ تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مزید خوبصورتی ہماری رمضان ٹرانسمیشن کو دی. یہ تیسرا شلہ بن رہا ہے ہمارا. کتنے بنانے لگے ہیں آج ہم؟ جتنے بن جاتے ہیں جلدی سے بنا شیف یہ میرے ہاتھوں سے ڈیمیج کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں. یہ میں زور سے اس کو بڑے پیار سے اس کو ایک تھوڑی سی ٹپ دیتی ہوں کہ اگر گھر میں اگر کبھی انڈا نہ ہو نا تو یہ بھی بنا کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. ہاں یہ بھی اچھا جو میٹھا بنتا ہے الطاف بھائی وہ بھی اسی کنڈیشن میں وہ میدے کا اور چینی کا ہوگا. وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سرو کرتے ہیں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میری بہن جو بنا رہی ہے یہ تھوڑا اس چلے سے بڑا ڈفرینٹ ہے. اوکے اوکے اوکے. میمنی چلہ یہ 3 بن گئے اور اب ہم بنانے لگے چوتھا. شیف یہ میں چاہتا ہوں یہ میں بناتا ہوں اور آپ بنائیں. آپ بنائیں لسی، یوگرٹ لسی، اور وہ پاس آؤٹ کریں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں چیئرمین الطاف طائی بلڈرز اور فارمر چیئرمین آباد الطاف طائی بھائی. الطاف طائی بھائی بتائیں گے آج کے آج کا جو ہمارے کون سی لسی بننے لگی؟ یہ یوگرٹ شیک ہے. یوگرٹ شیک بننے لگا ہے بھائی. واہ، آپ نے بہت سارے شیکس کا نام سنا ہوگا الطاف بھائی آپ نے بھی، اور آج آپ دیکھیں گے کہ یوگرٹ شیک کیسے بنتا ہے. یوگرٹ شیک جو کہ خاص طور پہ صبح سحری میں تو آپ پی سکتے ہیں اور اس کو افطار میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. جی وہ ایسے آپ کے ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. ویسے ہی ٹھنڈک ہوتی ہے دہی میں تو. واہ واہ زبردست زبردست. واہ، یہ یوگرٹ شیک بن گیا. اور اس میں ہم کیا ڈال رہے ہیں؟ کس میں؟ یہ اس میں یوگرٹ میں جیلی نہیں، یہ سیرپ ہے. وہ سیرپ ہے. جی جی. اچھا یہ سیرپ آپ نے خود ہم بنایا ہے؟ پاکولا سیرپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں لیچی سیرپ ہے. جو بھی آپ کو فلیور اچھا لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیف نے ہمارے یہ نئی ڈش وہ ہے. ہاں میں وہیں پہ دیکھتا ہوں آپ کو گلاسز آپ تاکہ ایزیلی اس کو ڈالیں نکالیں، اور جب یہ شیف نکال لیں گی تو اس کو ٹرائی کریں گے اور پاس آؤٹ کریں گے کہ آج شیف کے ہاتھ سے جو یوگرٹ شیک بنا ہے نا بھائی وہ کتنی لذت اور کتنا مزے کا ہے. الطاف بھائی بتائیں گے. میں تو بڑا پیارا لگ رہا ہے. میں لگ رہا ہے بس الطاف بھائی آپ پی کر بتائیں گے کہ کتنا مزے کا ہے. الطاف بھائی نے اگر پاس آؤٹ کر دیا تو بھائی YBC کیٹرز کچن ہمارے شیف کو دے گا آج کی سحری میں نمکین چلہ. یہ کھا کے سب دیکھ لیں گے کہ کیسا بنتا ہے اور کیسا ہے. لیکن آپ نے بہت زیادہ ہیوی کر دیا اس کو. بہت ہیوی کر دیا. یہ میں نے بالکل الطاف بھائی کی صحت کو دیکھ کے ہیوی کرا ہے کہ الطاف بھائی کھائیں تو ان کو یہ نہیں لگے کہ کم ہے. الطاف بھائی کو ٹرائی کرانا چاہیے. الطاف بھائی پلیز ٹرائی کریں اور آپ آن اسکرین ہمیں بتائیں کہ ہمارا چلہ یوگرٹ شیک کیسا بنا ہے. بہت بہت بہترین بنا ہے. بہت ٹیسٹی ہے ماشاءاللہ. واہ بڑا ذائقہ ہے. یہ آپ کا بھی یہ تیار ہے بالکل. اس میں چاہتا ہوں شیف سرو کریں گے اس میں. جی جی بالکل سرو کریں. الطاف بھائی نے بھائی یوگرٹ شیک کو پاس آؤٹ کر دیا ہے. بہت بہترین بنا ہے اور آپ اب دیکھ سکیں گے. آپ نہیں وہ ٹیسٹ کریں گے کیا؟ میں بالکل ٹیسٹ کروں گا اور بلکہ میں ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کیسا بنا ہے. ادھر ہی رکھ کے میں کر لوں. ادھر ہی رکھ. ہاں ہاں بالکل کریں. واہ زبردست کمال. ہمارے کیمرہ مینس کے بھی منہ میں پانی آ گیا. بہت مزے کا ہے. اور جی چکن مسالہ تندوری بھی بالکل ریڈی ہے, اسٹینڈ بائی ہے, اور اب ہم اس کو فرائی بھی کریں گے. اور یہ مکھن سے اور صرف دہی سے بنا ہے, مکھن اور صرف دہی سے بنا ہے, اور اس میں جو ہم
थोड़ा सा जो मसाला है, टिक्का मसाला है, वो चीज़ डाल सकते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमारा चिकन मसाला तंदूरी भी रेडी है और ये हमारा योगर्ट शेक भी रेडी है और हमारे साथ मेमनी नमकीन चिल्ला भी रेडी है और इसके साथ ये पराठे का क्या नाम? ये नान है, मैंने घर के बनाए हैं। नान है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें मसाला वसाला सब चीज़ें शेफ़ ने बहुत प्यार से और खुलूस के साथ डाली। यकीनन ये बड़े ही मज़े का बना होगा, इसको हम ट्राई करते हैं। और अल्ताफ़ भाई आपका बहुत शुक्रिया आज हमें टाइम देने के लिए और नशरियात का हिस्सा बनने के लिए। शेफ़ आपके मज़े के खाने बनाने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी तरह से YBC कैटर्स किचन आपको बहुत ज़्यादा मज़े के लज्जत भरे खाने बनाना सिखाता रहेगा, बताता रहेगा। और अब हम आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे हमारी मज़ीद काविशें जो कि हमारे नात कंपटीशन में हमारे पार्टिसिपेंट सनाखान रसूल पेश करेंगे, उसको मुलाहिज़ा करने के लिए मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे रमज़ान सर नशरियात में। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज़बरदस्त से जजेस जो कि आज जजमेंट कर रहे हैं नात खानी कंपटीशन को। और इसके साथ आज देख सकेंगे आप कि क्या काविशें, क्या पार्टिसिपेंट्स किस तैयारी के साथ आए हैं और कौन कौन आज नेक्स्ट सेगमेंट के लिए रमा दमाहे जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे मेहमान गिरामी सनाखान रसूल भी मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी हमने करनी है इस सेगमेंट में, लेकिन मैं चाहूँगा मज़ीद गुफ्तगू मैं आपसे करूँ उससे पहले हमारे साथ मेहमान सनाखा मौजूद हैं जनाब अरशद लोधी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। अरशद भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज हमें? कलाम है, खूबसूरत कलाम है, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जान। हाँ भाई वाह वाह, पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और न कुछ सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे कब मदीना में, कब मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो शाहाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, इतनी सी तमन्ना है हो जाए अगर पूरी, इतनी सी तमन्ना है हो जाए अगर पूरी, जाके मदीना में
बेचैन निगाहों को दीदार अता कर दो, बेचैन निगाहों को दीदार अता कर दो, दामन मेरा खुशियों से या शाही भर दो, आबाद खुदा रखे आका तेरा मैं खाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और न कुछ मांगे सरकार का दीवाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में अरशद लोधी साहब अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे और इल्तिजा कर रहे थे कि एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और ना कुछ मांगे सरकार का ये दीवाना। भाई वाह सुभान अल्लाह। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इमरान भाई मैं चाहूँगा कि 2-3 शेर आपकी बाज़बानी भी सुने, हमारे बड़े प्यारे और सीनियर नात खाएँ इमरान अमान साहब, बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह, एक नया कलाम है, हाँ। बड़ा खूबसूरत मदीने के हाज़री, एक हमारे बहुत अच्छे शायर जिन्होंने मुझे कनाडा से ये कलाम भेजा। भाई वाह माशाल्लाह। और जमील चौधरी नाम है उनका, वाह बड़ा खूबसूरत कलाम, उसके 2-3 अशार बिस्मिल्लाह आपने। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पर वो छाया है मोहम्मद नाम है जिसका, ज़मानों पर छाया है मोहम्मद नाम है जिसका, जहानों
नाम है जिसका और जमील अपनी खताएं जा के रख दूं से कदमों में जमील अपनी खताएं जा के रख दो उसके कदमों में शफाअत का वसीला है मोहम्मद नाम है जिसका शफाअत का वसीला है मोहम्मद नाम है जिसका। रोज़ कादरी साहब हमारे पास 2 शेर का टाइम है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तसलसल को कायम रखते हुए हदिया बारगाह सादत में अक़ीदत की दर सरकार पे चाहत तो यही है, चाहत तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है, ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके, ये उनकी रज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके, वापस मैं नहीं आऊँगा, सोचा तो यही है, सोचा तो यही है, और एक खास महक आने लगी मुझे हवा में, आसार बताते हैं मदीना तो यही है, मदीना तो यही है, और इज़हार गमे चेहरे की क्या शक्ल निकालो, रोने की भी ताकत नहीं, रोना तो यही है। बड़ी प्यारे अंदाज में हाज़िरी मदीना के हवाले से तस्करा कर रहे थे और नाते रसूल मकबूल पेश कर रहे थे शेरोज़ कादरी। अब नाज़रीन हम बढ़ेंगे हमारे नातखानी सेगमेंट के जानिब, जो कि है आज का कंपटीशन सेगमेंट नातखाओं का, और देखेंगे आज हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और कौन किस काविश के साथ आया है और किस तैयारी के साथ आया है। पहले हम चाहेंगे कि उनका तारुफ आपसे करवाएं नातखाओं का, फिर हमारे साथ जो इमरान भाई आज जज मौजूद हैं, अरशद भाई मौजूद हैं, सैयद साहब मौजूद हैं, आशिर मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, माइक में आपने कहना है। क्या नाम है आपका? मूसा अब्दुल्ला। तो मूसा अब्दुल्ला आप आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मैं सुना रहा हूँ हमने आंखों से देखा नहीं। क्या बात है, आपके पास एक आस्ताई और एक अशार का टाइम है, बिस्मिल्लाह करें। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ بھائی واہ، بہت خوبصورت انداز میں موسیٰ عبداللہ اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے اور تیاری کے ساتھ آئے تھے، بڑی ننھے سے چھوٹے سے شہزادے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ کون ہیں اور کس تیاری کے ساتھ آئیں اور کیا پختگی ہے، کیا انداز ہے نعت مبارکہ پیش کرنے کے لیے ان کا۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان۔ عبد الرحمان، کہاں سے تشریف لائیں؟ میں میمن نگر۔ میمن نگر، ہاں کیا بات ہے، بسم اللہ کریں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گھر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور نزل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد جل اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی، بڑی پیارے انداز میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹیسپینٹ موجود ہیں جو کہ ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں۔ کون ہیں، کیا تعلق، کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کیا نام ہے ان کا پیارا سا، جانتے ہیں ان کے بازبانی۔ چلتے ہیں ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عیسیٰ خان۔ عیسیٰ خان، کہاں سے تشریف لائے ہیں عیسیٰ؟ کراچی یونیورسٹی سوسائٹی سے، بسم اللہ کریں۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، جب مسجد نبوی کو دیکھا، میں روضہ جنت میں پہنچا، جس جان مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا، ایک میں تک سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تک امت کی خاطر، کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا، جھلتا ہی گیا۔ بڑی منفرد انداز میں عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ، اب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے چوتھے پارٹیسپینٹ، اور اس کے بعد ہمارے ججز کی ریمارکس کہ ان کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ جانتے ہیں کون ہیں ہمارے چوتھے پارٹیسپینٹس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی؟ محمد عثمان۔ کہاں سے تشریف رکھتے ہیں؟ اسکیم 33۔ اسکیم 33 سے، کیا بات ہے، بسم اللہ کریں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو
شہر و ثنا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے انداز میں عقیدت پھول پیش کر رہے تھے. اب میں چاہوں گا ہمارے ججز رہنمائی کریں، اس کے بعد ہم اختتامی الوداع بھی لیں گے آج کی سحری نشر. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور پارٹیسپینٹ، آج 5 پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا بھی کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم ججز کی جانب آئیں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حذیفہ. ہاں حذیفہ، کہاں سے آئے ہو؟ میں یہ اسکیم 33. اسکیم 33 سے بڑا ٹیلنٹ نکل کے آ رہا ہے بھائی آج. کیا بات ہے حذیفہ، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ کی بھی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ کی بھی پہچان. بھائی واہ واہ، بہت پیارے انداز میں ان کی بھی تیاری تھی. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے مہمان نات خواں عمران اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران بھائی کیا کہیں گے ہمارے 5 پارٹیسپینٹس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید بھائی، جتنے بھی پارٹیسپینٹس آئے ہیں ان کو ابھی ہے تو محنت کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہے، کیونکہ ابھی کچھ کی ادائیگی صحیح نہیں تھی، کچھ جو ہے نا اشعار کو بالکل غلط سے پڑھ رہے ہیں. تو اس چیز کا جو بھی ان کا مینٹور ہے یا جو بھی ان کو فالو اپ دے رہا ہے، ان کو یہ بھی چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز پہ ضرور سنیں اور لازمی اس چیز پہ وہ کریں کہ جو اشعار کی ادائیگی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کلام کی جو ایک سلیکشن ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. اگر دیکھ لیں کہ بچے تھوڑا سا اس حساب سے ہیں کہ پڑھنے میں ابھی اتنی زیادہ مہارت نہیں ہے، یہ اس حساب سے نہیں پڑھ رہے، تو ان کو اس چیز کو تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے کہ آسان کلام دیے جائیں. ایزی کلام، ویسے تو آسان ہی دے کلام، لیکن بچوں مگر وہ اس کے حساب سے بھی ان کی تلفظ کی جو ادائیگی اور ایک وہ چیز جو ہے نا وہ نظر نہیں ہے. سب چیزیں بالکل بالکل صحیح. کیا بات ہے، بہت شکریہ. ان میں سے کون کسی 5 میں سے بہتر کسی نے؟ اگر بہتر وہ سب سے پہلے جو موسیٰ عبداللہ آیا تھا، مجھے تو تھوڑا بہتر لگا کہ انہوں نے کلام کو نبھا گئے، وہ انہوں نے بہتر پڑھا اس حساب سے. تو باقی تو سب ابھی یہ جو لاسٹ میں پڑھ رہے تھے حذیفہ، انہوں نے استائی بہت اچھی پڑھی. میں اور ارشد بھائی نے مجھے یہی کہا کہ یار یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے نا، مگر جب انترے میں گئے تو وہ ڈسٹرب ہو گئے اور انہوں نے پھر اس کو بھی استائی کی طرح پڑھ دیا اور غلطی بھی کر گئے. انہوں نے جب وہ انتری کی طرف آئے تو انہوں نے، میں نے ان کو روکا یوں تھا کہ انہوں نے اشعار کو لفظوں کی بھی غلطی، تلفظ کی، لفظوں کی بہت بڑی غلطی، مجھے روکنا پڑا. ارشد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو زید بھائی میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور K21 کو مبارکباد پیش کروں گا. اتنا اچھا پلیٹ فارم آپ لوگوں نے بچوں کو پرووائڈ کیا ہے، تو ماشاءاللہ. اور بچوں میں جو جذبہ ہے نا اس کو مزید اجاگر کیا جا رہا ہے آپ کے توسط سے. اچھا مقابلے کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ سمجھ لیں کہ سارے بچوں کا جو سلیکشن کا تھا نا کلام کا، وہ مقابلے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور سارے ہی بچوں کو محنت کی ضرورت ہے. ایک بچے نے تو الگ ہی کمپٹیشن یہ نعت کا ہے لیکن اس نے حمد کا چوائس کیا. ٹھیک ہے، اور لفظوں کی بھی غلطی ہے. محنت کی اوور آل بہت ضرورت ہے. شاہ جی آپ کیا کہیں گے؟ زید بھائی الحمدللہ دینی گھرانے سے سب ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا. اور جو پہلے نمبر پہ جو آئے تھے موسیٰ، آئی تھنک وہ تھوڑے سے صحیح لگیں آج کے اس میں. انشاءاللہ باقی یہ سب بھی محنت کریں تو انشاءاللہ. بالکل بالکل بالکل. وقت کی کمی کے باعث میں چاہوں گا ہمارے عاشر بھائی بھی موجود ہیں. عاشر کیا کہیں گے، آپ ٹیم لیڈ کر رہے ہیں ان کی؟ میں لیڈ کر رہا ہوں بالکل. زید بھائی یہ
इनके पढ़ने से ये पता लगता है कि इनका फर्स्ट मुकाबला नात है और उनको इतना तजुर्बा नहीं है पढ़ने के लिहाज से, कौन सा इंतखाब करना है, कौन सा मुकाबले का कलाम है नहीं है। उसके अलावा ये भी है कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ये बहुत मायने, कलाम के लिए सबसे ज़्यादा, अगर मुकाबला नात है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी। मेन चीज़ यही है, अगर यही ख़राब होगा, वो कितना अच्छा पढ़ने वाला हो तो वहाँ उसकी पकड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल सही है। बाकी यह है कि तमाम बच्चों की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, अपनी मेहनत करी, अपनी जो स्ट्रगल है, जितना वो सीख रहे हैं उतना उन्होंने बताया। तो ये दिल आज़ारी नहीं है, इनको सीखने को मिलेगा। हाँ, रहनुमाई है, रहनुमाई है। आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर, इंशाल्लाह। क्योंकि नाज़रीन वक्त इख्तिताम सहर भी होने जा रहा है और अज़ान फ़जर का टाइम भी होने लगा है, और आज 18वीं सहरी के अख्तिताम में जितनी काविश आपने हमारी मुलाहिज़ा करी, उसमें अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो दिल से माज़रत ख्वाह है। और इसके साथ इस बात, इस ख़याल और इस इजहार के साथ दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह 19वीं सहरी में नए मेहमानों के साथ और बहुत नई काविशों के साथ और बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ों के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। जब तक के लिए और इस बात के साथ दीजिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।